نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم. ہلکی سی کر لو، ہاں اندر کی بڑھا لو، ہلکی سی، کوئی دقت نہیں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ. بھئی یہ جتنے نوجوان دیکھو یہ غلط بات ہے، بالکل پروگرام کی دعا ہونے والی ہے، آپ حضرات بالکل جانے کی کوشش نہ کریں. یہ ہمارے پرشاسن بھائی، ان کی ایک ذمہ داری ہے، ان کا اپنا کام ہے، ہمارا اپنا کام ہے. وہ اپنی ڈیوٹی کو مکمل کر رہے ہیں، وہ اپنے کام کو پورا کر رہے ہیں، ہمیں تمہیں اپنا کام مکمل کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ جانے کی بالکل کوشش نہ کریں. جلسہ آپ کا بڑی محبت کے ساتھ اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ الحمدللہ یہاں تک آ گیا. مبارکبادی دوں گا قاری محمد ناظم صاحب کو کہ انہوں نے اپنی اس چھوٹی سی عمارت میں اور اس چھوٹے سے ادارے میں ہماری بچیوں کو مکمل عالمہ کورس اور ایسے ہی ہمارے اس چھوٹے سے بچے کو حافظ بنایا اور ان دونوں بچیوں کو حافظہ بنا دیا. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ سبھی حضرات اس کارگزاری سے خوش ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کون کون خوش ہے. پیچھے کیوں بیٹھے تم وہاں خالی، یہاں آگے، یہاں کو آ جاؤ، دعا مل کے بیٹھ کے کریں گے. آپ تم بھی بیٹھو، کرسی لے ہو، یا تو اسٹیج پہ آ جاؤ یا پھر کرسیوں پہ آ جاؤ. تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات سے دو تین باتیں کر کے اور انشاءاللہ دعا ہوگی، جلسہ مکمل ہو جائے گا. یہ آپ کے محبوب ادارہ ضیاء القرآن قاری محمد شاکر صاحب نے اس کے نام کا بڑا اچھا ترانہ بھی پڑھا. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. جو بچیاں ہماری اسلامی کورس کر رہی ہیں، خدا کی قسم آج وقت کی ضرورت اس چیز کو ہمارے لیے لازم کر رہی ہے کہ ہماری بچیاں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم سے آراستہ ہوں. ہمارے گھروں کا جھگڑا، ہماری گلیوں کا جھگڑا، ہمارے محلوں کا جھگڑا اگر کسی بنیاد پر ہے تو وہ تعلیم سے روشناس نہ ہونے کی علامت ہے. ہماری بچیوں کو تعلیم نہیں ہوتی، اسی لیے وہ اپنی زندگی کے اگلے مراحل کو اس انداز سے مکمل نہیں کر پاتی جو کرنا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر چہیتی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، خدا کی قسم روئے زمین پر اس نکاح سے مبارک نکاح کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا نکاح کوئی نہیں ہو سکتا. جبریل امین علیہ السلام آسمان سے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے نکاح کی رضامندی اللہ کی طرف سے لائے اور ان کے مشورے سے اللہ کی اجازت اور حکم سے دونوں کا نکاح عمل میں آیا. تربیت کیسی ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت. اس کے باوجود حضرت علی اور فاطمہ کے نکاح کے بعد امام الانبیاء نے درمیان میں بیٹھ کر علی کو دائیں طرف بٹھایا اور فاطمہ کو بائیں طرف بٹھایا اور بیچ میں بیٹھ گئے. سب سے پہلے علی کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ علی، میری بچی سے اگر تیری خدمت میں کوئی کمی رہ جائے، تیری خدمت میں کوئی کمی رہ جائے، تیرے گھر کے کسی نظام میں کوئی کمی رہ جائے تو میری بچی کو معاف کر دینا، درگزر کر دینا. فاطمہ جب 6 یا 7 سال کی تھی تو والدہ کا سایہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے چلی گئی. علی، بیٹی کو جو ایک ماں کی تربیت ملتی ہے وہ فاطمہ کو حاصل نہ ہوئی. حضرت علی نے اتنا سنا اور رونا شروع کر دیا. فرمایا اللہ کے نبی، میں ایسا غریب آدمی کہ جس پر مہر ادا کرنے کے لیے بھی رقم نہ ہو، اس کے لیے امام الانبیاء کی بیٹی نکاح میں مل رہی ہو، اس سے بڑی کون سی بات ہو سکتی ہے؟ اللہ کے حبیب، یہ تو میری قسمت ہے کہ آپ کی بیٹی میرے نکاح میں آ رہی ہے. آپ نے چہرہ مبارک گھمایا اور فاطمہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا میری بیٹی، میرا علی غریب ہے، میرا علی
غریب ہے، اس کو بڑی فرمائشوں سے پریشان مت کرنا، گھر میں کبھی فاقہ بھی ہو تو علی کو پریشان مت کرنا۔ یہ تربیت ہے امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نکاح کے بعد اپنے داماد کو اور اپنی بیٹی کو۔ اور اسی تربیت کا نتیجہ کہ ایک موقع آیا، فجر کی نماز کا وقت ہوا، حضرت علی گھر سے نکلے نماز پڑھنے کے لیے، اندر سے آواز آئی جیسے گھر میں کوئی چیز چھت سے نیچے گرتی ہے۔ آپ نے دوبارہ اندر جا کر دیکھا، لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا مصلی پر پڑی ہیں اور بے ہوش پڑی، ہوش نہیں ہے۔ آپ قریب پہنچے اور دیکھا کہ فاطمہ بے ہوش ہے، پانی کا چھینٹا دیا، ہوش آیا۔ علی نے پوچھا فاطمہ کیوں بے ہوش ہو گئی؟ صبح فجر کی نماز کے لیے آپ کھڑی ہوئی، بے ہوش ہو گئی؟ سیدہ فاطمہ الزہرا نے فرمایا اے میرے سرتاج، 3 دن کا وقفہ ہو گیا، 3 دن سے میں نے کچھ کھایا نہیں ہے، 3 دن سے میں نے کچھ کھایا نہیں ہے، 3 دن کا فاقہ ہے۔ حضرت علی نے فرمایا فاطمہ 3 دن سے برابر گھر میں دسترخوان بچھ رہا ہے، آپ مجھے کھانا دے رہی ہو، میں کھانا کھا رہا ہوں، تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ فاطمہ نے روتے روتے کہا علی ابا جان کی وصیت ہے، نصیحت ہے، جب آپ نے ہمیں رخصت کیا ابا جان نے نصیحت فرمائی بیٹی خود فاقہ برداشت کر لینا لیکن علی کو پریشان مت کرنا۔ علی اتنا ہی کھانا گھر میں ہوتا تھا کہ ایک آدمی اس کو کھا لے اور چھک جائے، میں کھاتی تو آپ کو نہ ملتا اور اگر کسی اور کو دیتی تو تب دونوں کو نہ ملتا۔ 3 دن مجھے کھائے ہوئے ہو گئے۔ یہ امام الانبیاء کی تربیت کہ اس جوڑے کی ایسی تربیت کی کہ اس خاتون کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ شوہر کا مقام کیا ہے۔ وہ اتنے بڑے عہدے کی مالک کہ جس کے لیے امام الانبیاء کہیں کہ جنت میں عورتوں کی سردار اگر کوئی ہوگی وہ میری لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہوگی۔ خدا کی قسم آج میں آپ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، قاری محمد ناظم صاحب کو، ان کے عملے کو، جو بھی کام کر رہا ہے، جو بھی پڑھانے والے یا پڑھانے والیاں ہیں، سب مبارکبادی کے لائق ہیں۔ عائشہ کی سیرت کو صحیح معنی میں سمجھانے کا کام انہوں نے کیا ہے، فاطمہ کی سیرت کو، امت کی میری بچیوں کو، میری بہنوں کو اور ان کے ذہنوں کو اسی طرف پر لانے کے لیے انہوں نے یہ جامعہ فاطمہ الزہرا للبنات، اللہ اس کو نظر بد سے بچائے۔ خدا کی قسم جب یہ بچیاں نکاح ہو کر اپنے گھروں میں پہنچیں گی، ان گھروں میں یہ پھول کی طرح سے مہکیں گی، ان کو پتہ ہوگا کہ ہماری ہونے والی ساس کا کیا مقام ہے۔ ایک بات بتاؤں، اگر گھر میں آنے والی بہو اپنی ساس کو اپنی امی کہہ دے اور دل سے یہ مان لے کہ میری ہونے والی ساس میری امی ہے، میرا ہونے والا سسر میرا ابو ہے، میری ہونے والی ننند میری بہنیں ہیں، خدا کی قسم ساری زندگی گھر میں لڑائی نہیں ہو سکتی۔ لڑائی کب ہوتی ہے؟ جب بہو کے ذہن میں یہ رہے کہ یہ میری ساس ہے، جب بہو کے ذہن میں یہ رہے یہ میری ننند ہے، جب بہو کے ذہن میں یہ رہے یہ میرا سسر ہے، تب جا کر لڑائی کا ذہن بنتا ہے۔ خدا کی قسم ان مدرسوں نے جو ایک تعلیمی نظام ہماری بچیوں کو دیا ہے، یقیناً یہ بچیاں سمجھیں گی اور اپنے اس گھر میں جا کر اپنی ہونے والی ساس کو امی کہیں گی، دل سے امی مانیں گی، ہونے والے سسر کو دل سے ابو کہیں گی اور اپنی ہونے والی ننندوں کو دل سے بہن کہیں گی۔ خدا کی قسم وہ گھر گھر ہی نہیں ایک چمن بن جائے گا، ایک گلستہ بن جائے گا۔ یہ اپنے شوہر کے حقوق کو صحیح معنی میں ادا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوں گی تو یہ قدم بڑا مضبوط قدم ہے۔ جس ادارے کی نسبت ہم سب یہاں جمع ہیں، سبھی حضرات دعا کریں اللہ اس کو نظر بد سے بچائے، کہو آمین۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو نظر بد سے محفوظ فرمائے اور اللہ پاک ہماری خون پسینے کی کمائی میں سے جو حصہ اس کے لیے قبول کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس تعاون کو بے حد قبول فرمائے۔
بڑی خوشی ہوئی کاپی کے اعلان کو سن کر۔ جن بچیوں نے مکمل کورس کیا، ہونے والی دن کی نشست میں جو بچیاں عالمہ ہو گئی، خدا کی قسم 11,000 روپئے ان بچیوں کے گھر والوں نے، ایک بچی کا نام تو لیا گیا کہ اس کے باپ بھی نہیں ہے، مرحوم ہے، اس بچی کے دل میں کیسے ارمان مچلے ہوں گے۔ ساری بچیوں کے نام کے ساتھ جب ان کے والد کا نام لیا گیا ہوگا، اس بچی کے دل میں ذرہ برابر یہ خیال تو آیا ہوگا، کاش میرا بھی باپ ہوتا، جس وقت میرے دستار ہو رہی ہے میرا بھی باپ میرے سامنے ہوتا۔ لیکن یہ رب کا نظام ہے مسلمانوں، یہ آتی جاتی دنیا ہے، آج ہم ہیں کل نہیں ہوں گے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، مجھے بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے، لیکن خیال یہ رہے جانے سے پہلے ہم اس اندھیری کوٹری کا انتظام کر لیں۔ اندھیری کوٹری سمجھ میں آ رہی؟ کیا ہے اندھیری کوٹری؟ قبر، اس میں جانے کے ہم لائق ہو جائیں۔ لائق کیسے ہوں گے؟ معصوم، اسے پورا بچہ بھی نہ کہہ سکتے، وجود تو دیکھو، قرآن کا معجزہ، یہ پوری تقریر بیٹھی ہے، قرآن کا معجزہ ہونے کے لیے یہ بچہ کافی ہے۔ خدا کی قسم قرآن کے علاوہ آپ 10 ورقوں کی کوئی کتاب لو اور صبح سے شام تک، شام سے صبح تک کسی بچے کو رٹواؤ، میں مانتا ہوں یاد کر لے گا، دماغ میں بٹھائے گا، لیکن کچھ ہی وقت ذہن میں رہے گی، ذہن سے بھاگ جائے گی۔ قرآن ہی ایک کتاب ایسی ہے جو رب کا کلام ہے۔ معصوم بچہ جو ابھی ساری دنیا کے رشتوں کو بھی نہ جانتا ہوگا، سارے ذائقوں سے بھی واقف نہ ہوگا، ساری دنیا کی رنگانیت بھی جنہیں نہیں دیکھی ہوگی، رب کعبہ کی قسم قرآن کریم کو ایک ایک زبر، ایک ایک زیر اور نقطے اور آیات اور رکوعات اور صفحات کو طے کرتا ہوا آج یہ بچہ 30 پاروں کا حافظ۔ اور قربان جائیے لڑکے حافظ سارے جلسوں میں ملے، سن 2025 کے جنہیں کتنے جلسوں میں ہو کے آ گیا، لڑکے بہت سارے جلسوں میں حافظ قرآن، لیکن ایک امتیاز دوسرے جلسوں سے یہ مجھے دیکھنے کو ملا کہ 2 بچیاں عالمہ ہونے کے ساتھ ساتھ حافظہ بن گئی۔ اللہ بہت بہت مبارک فرمائے۔ خدا کی قسم یہ بچیاں جھاڑو لگاتی ہوئی ہوں گی، اپنی زبان سے قرآن کی آیتیں پڑھتی ہوئی ہوں گی، یہی تو روایت ہے سیدہ فاطمہ کی، یہی تو طریقہ ہے حضرت عائشہ کا، ادھر آٹا گوندھ رہی ہیں اور قرآن پڑھ رہی ہیں، گود میں بچہ ہے قرآن پڑھ رہی ہیں، ماں کی پیٹ سے کئی پاروں کے حافظ جو بچے پیدا ہوئے، اس میں کارنامہ ماں کا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی ہو، مولانا اشرف علی تھانوی ہو، خواجہ علی حجویری ہو، علامہ انور شاہ کشمیری ہو، مولانا قاسم نانوتوی ہو، قاری طیب علی الرحمہ ہو، خدا کی قسم ان بزرگوں کی بنیاد ان کی ماں ہے کہ انہوں نے بغیر وضو کے کبھی اپنے بچوں کو دودھ بھی نہیں پلایا۔ آج یہ بچیاں صرف عالمہ نہیں، ایک دیندار دنیا قاری ناظم صاحب نے تیار کر دی ہے۔ جتنے بچے پیدا ہوں گے وہ ایسی تربیت پائیں گے، وہ کہیں جا کر امام ہوں گے، وہ کہیں جا کر محدث ہوں گے، کہیں مفسر ہوں گے۔ یہی تو تمنا تھی آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین، اے میرے پیارو تمہارے بیچ میں سے جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی انتقال سے کچھ وقت پہلے جبریل کی موجودگی میں کہہ رہے ہیں ترکت فیکم امرین، 2 چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، جو اپنے قبضے میں کر لے گا، جو ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لے گا تو دنیا میں بھی خیر ہوگی، آخرت میں بھی خیر ہوگی۔ ہم بھی پکڑ کر رکھیں گے ان دونوں چیزوں کو انشاءاللہ، کہو انشاءاللہ۔ آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین، 2 کام ہیں جو تمہارے بیچ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی دنیا سے جاتے جاتے کہہ رہے ہیں ان دونوں چیزوں سے جو تعلق ختم کر دے گا، جو اپنے آپ کو الگ کر لے گا، خزی فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، آخرت میں بھی ناکام ہوگا۔ اور جو ان دونوں چیزوں کو محبت کے ساتھ جوڑ لے گا اور اس سے جڑ جائے گا، اللہ کہتے ہیں کہ دنیا میں بھی خیر اور آخرت میں بھی خیر۔ وہ دونوں چیزوں میں پہلی چیز ہے القرآن۔ پہلی چیز کیا ہے؟ زور سے بولو، القرآن۔ یہ میرے بچے، یہ میری بچیاں، یہ میری بیٹیاں اور بہنیں قرآن سے جڑی ہوئی ہیں۔ دوسری چیز
قرآن کریم کی آیات کے علاوہ نبوت حاصل کر کے 63 سال کی عمر تک پیغمبر اعظم نے اپنی زبان سے جو حکم دیا، جو کام بتایا، جو طریقہ سکھایا، جس کو میں اور آپ حدیث کہتے ہیں، خدا کی قسم ان بچیوں نے نہ جانے کتنی حدیثوں کو اپنے دل میں بسایا، اپنی زبان سے ان کو رٹا اور یاد کر لیا۔ تو آج یہ دونوں چیزیں، قرآن بھی اور حدیث بھی، اس مدرسے کے ذریعے سے یہ نمونہ بنا کر ہم سب کو دکھائی جا رہی۔ دعا کرو انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی محبت کے لیے، حدیث کی محبت کے لیے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ کہہ دو آمین انشاءاللہ۔ بڑی خوشی ہوئی، 200 روپے کا انعام بھی آپ نے دیا، 50 روپے کا بھی دیا، ایک آدمی کے تو 40 روپے بھی کاپی میں لکھے گئے اور ان کا اعلان ہوا۔ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ قرآن کی محبت میں، حدیث کی محبت میں، ان بچیوں کے عالمہ ہونے کی محبت میں، حافظ قرآن کی خوشی میں آپ نے تعاون کیا ہے۔ کیوں نہ میں ایک بار اعلان کر دوں کہ دعا سے پہلے تم سارے اس لائق بن جاؤ جو اللہ کے نبی نے کہا تھا، یا تو قرآن پڑھنے والے بنو یا پڑھانے والے بنو، یا ان دونوں پڑھنے پڑھانے والوں سے محبت کرنے والوں بنو۔ کہو انشاءاللہ۔ تیسرے تو بن سکتے ہیں نا؟ تو تیسرے بننے کے لیے سارے میرے پاس آ جاؤ، یا ایک بار ہی آ جاؤ کیونکہ وقت اجازت نہیں دیتا۔ یہاں ایک رومال بچھوا رہا ہوں میں، قرآن کی محبت میں جس سے جو بھی بن پڑے دعا سے پہلے مٹھی بند کر کے اس رومال میں کھول دو، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ بس 1 منٹ کا یہ کام ہے، 4 منٹ کی دعا ہے، 5 منٹ ہمارے پاس یہ بچ رہی ہے۔ ایک رومال بچھا دو یہاں۔ آپ حضرات سے سب سے درخواست ہے، جوان، بزرگ، بچے، جو بھی جیبوں میں لے رہے ہو، اور نیت کر لو دل میں، اللہ ہمیں صاحب اولاد بنا دے اور ہماری اولاد میں حافظ قرآن پیدا کر دے، عالمہ پیدا کر دے، ہماری بچیاں سارے الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام۔ الہ العالمین، ہم گناہگار ہیں، مولا کریم ہم سیاکار ہیں، اے اللہ ہم اقرار مجرم ہیں، آخر کار قصوروار ہیں، جانے میں انجانے میں آپ کی نافرمانیاں ہوتی رہتی ہیں۔ رب کریم آپ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے، قرآن جیسا تحفہ ہمیں عنایت کیا ہے، اے اللہ اتنا پیارا نبی آپ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ رب دو جہاں، اس نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، اس قرآن سے بڑھ کر کوئی آسمانی کتاب نہیں، اے اللہ، اور اس امت سے بڑھ کر تیرے نبی نے کہا کہ دنیا میں کوئی اور امت نہیں۔ اے اللہ تو نے ایسا مقدر ہمارا بنایا، اے اللہ، لیکن ہم تو تجھے بھول گئے، گناہ کرتے رہے، اے اللہ نافرمانیاں کرتے رہے۔ رب کریم لیکن ایک صفت ہمارے پاس ہے، ایک نیکی ہمارے پاس ہے، جسے سامنے رکھ کر تیرے سے ہم معافی کی فریاد کر رہے ہیں۔ اے اللہ ہم اپنا پیدا کرنے والا تجھے کہتے ہیں، اپنا رازق تجھے مانتے ہیں، اپنا مالک تجھے مانتے ہیں۔ اے اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، تو کسی کا محتاج نہیں، سب تیرے محتاج ہیں۔ رب کریم تو ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو، کوتاہیوں کو درگزر فرما، ہمارے سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما۔ کریم آقا یقیناً گناہگار ہیں، مولا بہت خطاوار ہیں، ہمارے گناہ اتنے ہیں کہ اگر تو ہمارے چہروں پر گناہوں کو ظاہر کر دے ہم راستوں میں چلنے کے لائق نہ رہیں، اے اللہ لوگوں کے درمیان بیٹھنے کے لائق نہ رہیں۔ رب کریم تو ہم سب کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما۔ اے اللہ تجھے تیرے قرآن کا واسطہ، اے اللہ یہ چھوٹی سی عمر میں تیرے قرآن کا بچہ حافظ ہوا، یہ بچیاں حافظہ ہوئی، اے اللہ ان کی برکت سے تو ہم سب کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما۔ الہ العالمین اس مدرسے کی حفاظت فرما، مدرسے والوں کی حفاظت فرما، گاؤں والوں کی حفاظت فرما، اے اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، پوری دنیا کے مسلمان
مسلمانوں کی حفاظت فرما، غیر مسلمانوں کو ہدایت کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہدایت مقدر نہ ہو تو ان کے ناپاک عزائم سے ہم سب کی حفاظت فرما، ناپاک ارادوں کو مسمار فرما۔ اے اللہ ناپاک پروپیگنڈے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ رب کریم خصوصاً ام المدارس دارالعلوم دیوبند کی حفاظت فرما، اس سے ملحق تمام اداروں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ بچیوں کا ادارہ، بچوں کا ادارہ مل جل کر چلا رہے ہیں، اللہ اس میں تعاون کرنے والوں کی حفاظت فرما، جزائے خیر عطا فرما، کاروبار میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفاء کلی نصیب فرما، مقروضین کے قرضے کی ادائیگی کے اسباب اور شکل اور صورت غیب سے مہیا فرما، جو ناجائز مقدمات میں گرفتار ہیں اے اللہ رہائی کے اسباب پیدا فرما، رہائی کے اسباب پیدا فرما۔ اے اللہ جس کے بڑے جیل خانوں میں ہیں، کسی کے بھائی ہیں، کسی کے والد ہیں، بچے اپنی ماں سے پوچھتے ہیں امی ابو کب آئیں گے، امی بھی کوئی صحیح جواب نہیں دے پاتی۔ اے اللہ ان بچوں کے آنسوؤں کی لاج رکھ کر تمام قید خانوں میں جو ہمارے ایمان والے بھائی ہیں، خصوصاً علماء کرام ہیں، عزت کے ساتھ رہائی عطا فرما، عزت کے ساتھ رہائی عطا فرما۔ اے اللہ اس بستی کی حفاظت فرما، رہنے والوں کی حفاظت فرما، اس جلسے کو جو سننے والے بیٹھے ہیں اے اللہ ہماری مائیں بہنیں بھی ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، بچے ہیں، چھوٹے بڑے سب ہیں، ان کے دلوں میں جو جائز تمنائیں ہیں، مرادیں ہیں اے اللہ ان کی دلی جائز تمنا اور مرادوں کو پورا فرما۔ خدایا بہت سارے گھروں پر جوان بچیاں، جوان بچے انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے غیر شادی شدہ ہیں، اے اللہ اے بچیوں کے نکاح آسان فرما، بچیوں کے نکاح آسان فرما، بچوں کے نکاح آسان فرما۔ اے اللہ گھروں کی ہماری بہت ساری ضرورتیں ہیں جو آپ سے ہم کہہ نہیں سکتے ہیں، اے اللہ آپ تو دلوں کے حالات سے واقف ہیں، رب کریم تو ہماری تمام تر ضرورتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ نصرت کے فیصلے فرما، اعانت کے فیصلے فرما۔ کریم آقا ان بچوں نے، ان بچیوں نے جو تیرا دین پڑھا ہے اس پر عمل کرنا آسان فرما، عمل کرنا آسان فرما۔ اے اللہ ان بچوں کو، بچیوں کو پوری امت کے لیے نجات کا ذریعہ بنا، نجات کا ذریعہ بنا۔ فاطمۃ الزہرا کی سیرت، عائشہ کی سیرت نصیب فرما، انہی کے نقش قدم پر چلنا آسان فرما۔ اے اللہ خاص طور پر جو ہمارے قاری محمد ناظم صاحب ادارہ چلا رہے ہیں، پل پل اس کی حفاظت فرما، نظر بد سے محفوظ فرما، نظر بد سے محفوظ فرما، لوگوں کی ضرورتوں کو اس سے وابستہ فرما، لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف مائل و متوجہ فرما۔ اے اللہ ہم سب کو مدارس سے محبت کرنے والا بنا، نفرتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسجدوں سے محبت کرنے والا بنا، عداوت سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم میں آپس میں پیار محبت عطا فرما، اختلاف و انتشارات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ کریم آقا تیرے حبیب کا لڑ، تیرے حبیب کی محبت کا تجھے واسطہ ہے، رب کریم ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ ہاتھوں کی لاج رکھ کر ہمیں معاف فرما، جب تک جیئے اسلام پر ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما، جب وقت اخیر آئے تو تیرا پاک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زمان پر جاری ہو اور ہم دنیا سے جاتے ہوئے ہوں۔ اے اللہ خاتمہ ایمان پر مقدر فرما، خاتمہ بالخیر مقدر فرما۔ جن حضرات نے دعا کے لیے کہا یا لکھا یا جن کا حق ہے سب کی جائز ضروریات کو پورا فرما، مقاصد حسنہ کی تکمیل فرما۔ مجمع میں بھی بہت سارے ایسے ہوں گے کہ ہم بھی اس دعا کے لیے کہتے، ہم بھی اس دعا کے لیے کہتے، اے اللہ ان کے دلوں میں جو جائز مرادیں ہیں اے اللہ سب کو پورا فرما، سب کو پورا فرما۔ آقا انعامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل محض اپنے فضل و کرم سے ہماری مختصر سی دعاؤں کو قبول اور منظور فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔